ناظرین، پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے کل عدم ٹی ٹی پی کے مسلح گروپوں سے مذاکرات کی مخالفت کر دی۔ بلاول بھٹو اور احسن اقبال نے کہا کہ آئین پاکستان سے انحراف کرنے والوں سے مذاکرات نہ کریں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے فیصل رضا۔ فیصل، کہیے گا پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں کیا اہم باتیں ہوئیں اور کون سے اہم امور زیر غور آئے؟ جی بالکل، پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اہم ترین اجلاس جو ہے وہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں جو ہے وہ سیاسی اور عسکری قیادت نے جو ہے وہ شرکت کی۔ اس موقع پر عسکری قیادت نے پاکستان کی اندرونی سلامتی اور سرحدی سلامتی کے حوالے سے افغانستان اور دیگر امور پر جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر جو ہے وہ اہم ترین اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اپوزیشن نے کالعدم تحریک طالبان کے مسلح گروہوں سے جو ہے وہ ہر قسم کے مذاکرات کی مکمل طور پر مخالفت کر دی ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلح گروپس اور آئین پاکستان سے انحراف کرنے والوں سے مذاکرات جو ہے وہ نہ کرنے کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اور احسن اقبال نے واضح موقف جو ہے وہ اختیار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خراسانی گروپ سے مذاکرات نہ کیے جائیں۔ اپوزیشن ارکان نے یہ رائے دی اور کہا کہ جماعت الاحرار سے جو ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، نہ ہی کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ جو ہے وہ آئین سے انحراف کرتے ہیں، ایسے کسی گروہ سے مذاکرات کے حامی نہیں ہیں۔ حکومتی موقف اس موقع پر سامنے آیا کہ جماعت الاحرار سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ جو آئین پاکستان کو مانے گا، ہتھیار پھینکے گا، اس سے ہی مذاکرات ہوں گے۔ حکومت نے اس موقع پر واضح کیا کہ کسی قسم کے مذاکرات ایسی کسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہوں گے جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا یا ہتھیار نہیں پھینکتا، مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر جو ہے وہ اپوزیشن ارکان نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ امریکہ سے ایئر سپیس کا معاہدہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ اس موقع پر حکومت نے واضح جواب دیا کہ ایئر سپیس کے حوالے سے کوئی بھی معاہدہ جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سہ فریقی معاہدہ ہوگا۔ اس معاہدے میں طالبان عبوری سیٹ اپ بھی جو ہے وہ شامل ہوگا۔ اس دفعہ کوئی ایسا معاہدہ دو طرفہ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت ایسا کسی قسم کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ فیصل رضا۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے۔ لایا لاڑیے نی تیرا سیریا والا بیاونیا آیا لاڑیے نی تیرا سیریا والا۔ Haji Baba, available online, delivering nationwide. Did you know there are 250 million children worldwide who are unable to read or write? They are denied the opportunity of a brighter future and a chance to read the beautiful Quran. Just think, what would our beloved prophets, peace be upon them, do? Our Hafiz programs provides excellent Islamic education to children in need. They'll learn and bring you endless reward from £15 a month. Donate now at almustafatrust.org or call 0208 569 6444. When you're an emperor penguin growing up, there's an awful lot to learn. How to stick together, how to stay warm, and how to swim. Life is tough enough for a growing penguin. And now, as climate change affects the sea ice beneath their feet, thousands of chicks could be lost every year. Adopt a penguin for just £3 a month. Call 0800 038 1448 or search WWF Penguins. Let's adopt a better future for emperor penguins. A future where chicks can survive. It's for her. It's for him. Let's go. It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £6 a month. It could help support your loved ones financially if the worst happens to you. You'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو AIHL آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ ہیں۔
ہم آپ کو آپ ہی کی زبان میں مشورہ دیں گے. آپ کار، بس، ٹیکسی یا پھر کام کے دوران حادثے کے شکار ہوئے ہوں تو AIHL کو کال کریں. ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ دلوا کر آپ کے ہر نقصان کی تلافی کرواتے ہیں. AIHL آپ کی کمپنسیشن میں سے کوئی حصہ نہیں کاٹتے. رابطہ کیجیے 01494 522 533. If you or someone you love has faced losing a dad, mum, close friend or family member to heart disease, had their life shattered by a stroke, lost their most precious memories to vascular dementia, then please support the British Heart Foundation's life-saving research with a gift in your will. Call 0800 277 0001 to get your free gift in wills guide. To find out how you could help us tackle a wide range of conditions, all connected to the heart and circulatory system, and how you could get a solicitor's help writing or updating your will absolutely free. Half the funding for our life-saving work comes from gifts in wills. We call it willpower. Call 0800 277 0001 to get your free gift in wills guide today. I've just seen a voucher deal, and I think I like it. Get 10% off your first purchase with code TV10. نارتھ یارکشائر کے علاقے ہیرو گیٹ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ایسوسی ایشن نے سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں برطانیہ بھر سے پاکستانی ڈاکٹرز نے اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت کی اور ثقافتی رنگوں سے سجی تقریب کا لطف اٹھایا. رنگا رنگ تقریب کا حوال وقار بابر مغل کی اس رپورٹ. نارتھ یارکشائر کے علاقے ہیرو گیٹ میں ہونے والی اس تقریب کا اہتمام راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا، جس میں ایسوسی ایشن کے ممبران اور دیگر پاکستانی ڈاکٹرز نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر پاکستانی ڈاکٹرز کی فیملیز بھی بڑی تعداد میں موجود تھیں. تقریب میں کانفرنس کے علاوہ میوزیکل شو اور رنگا رنگ پروگرام پیش کیے گئے، جن سے شرکا نے خوب لطف اٹھایا. روایتی گیت اور ملی نغمے سن کر شرکائے محفل جھومتے رہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز دکھی انسانیت کی خدمت کر کے وطن عزیز کا نام روشن کر رہے ہیں. اس موقع پر 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر اعجاز بٹ، ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ اس سالانہ تقریب کا مقصد پاکستان سے آنے والے ڈاکٹروں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. یہ ایونٹ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ سینئر اور جونیئر جو پاکستان سے باہر آئے ہوئے ہیں وہ اپنی فیملیز کو مس نہ کریں اور تاکہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. اور کووڈ-19 کے بعد یہ ہمیں پہلا موقع ملا تاکہ ہم مل کے آپس میں مل سکیں. مین مقصد اس ایونٹ کا یہ ہے کہ ہم کچھ ایجوکیشنل ایونٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ ڈنر آرگنائز کرتے ہیں جس میں ہمارے سینئر اور جونیئر اور فیملیز آپس میں ملتی ہیں اور اس طرح ایک UK میں نیٹ ورکنگ قائم ہوتی ہے. اسپیشلی جو جونیئر ڈاکٹر یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے ایک سپورٹنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر نیٹ ورکنگ کریں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو مسائل کو حل کرنے میں مدد کریں. آپ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ کے دوران ہم سب ڈاکٹروں نے NHS میں ورک ریئلی ویری ہارڈ. تو آج ہم سارے گیٹ ٹوگیدر ہوئے، یہ ایک فیملی ری یونین ہے، ہم ملتے ہیں. کافی اچھا لگ رہا ہے بیکاز اٹ از گڈ وے ٹو کنیکٹ ود آور سینئرز جو کہ یہاں پہ کافی عرصے سے ہیں، اور فیملی گیدرنگ بھی بہت اچھی ہے اسپیشلی آفٹر کووڈ اینڈ ایوری تھنگ ایلس دیٹ واز گوئنگ آن. کافی اسٹریس تھا لوگوں میں اینڈ اٹس اے گڈ وے ٹو ریلیو دیٹ. ہماری اچھی ڈسکشن بھی آج ہوئی ہے. ہمارا تھوڑا سا آج ٹیچنگ ایونٹ بھی تھا یہاں پہ، تو ہم نے کووڈ سے ڈسکس کیا ایمرجنسی میڈیسن کے بارے میں اور اسپیشلی پاکستان کے بارے میں. We have a wonderful event planned out for today. We had a CPD session today. ہم نے تعلیمی کام بھی کیا آج اور ہم سب آپ کو کیا کہتے ہیں اپنی جو شرکا کا کہنا تھا کہ کورونا کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم آپس میں اس طرح مل پائے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایسی تقریبات کے ذریعے انہیں اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وقار بابر، 92 نیوز، بریڈ فورڈ. یوم شہدائے جموں کے موقع پر تحریک کشمیر برمنگھم نے کشمیریوں کے ساتھ روا رکھے گئے مظالم کی تصاویر پوسٹرز کی صورت میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والے ایک بڑے مارچ میں تقسیم کیا. تصاویر پوسٹرز کو دیکھ کر شرکا حیران تھے کہ آج کے دور میں بھی انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں.
तहरीक कश्मीर बरतानिया बर्मिंघम ब्रांच का यौम शहदा जम्मू कश्मीर के मौके पर भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले मजालिम के हवाले से अवामी बेदारी पैदा करने के लिए मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बर्मिंघम में होने वाले एक बड़े मार्च के दौरान मकबूजा कश्मीर में होने वाले कत्लेआम के हवाले से सैकड़ों पम्फलेट तकसीम किए गए। इनफरादी तौर पर मुकामी लोगों को आज के दिन की अहमियत को भी उजागर किया गया। इस मुहिम के इंचार्ज तहरीक कश्मीर बरतानिया के मरकजी जिम्मेदार ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम में कश्मीरी शिरकत करके हजारों लोगों को मसला कश्मीर की तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया फहीम कियानी, मोहम्मद गालिब, चौधरी जफर इकबाल, ख्वाजा सुलेमान और दीगर ने कहा कि आज मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। हिंदुस्तानी फौज की जारियत और जम्मू के मुसलमानों का खून जो कि 1947 में बहाया गया आज तक दुनिया से इंसाफ का मुतलाशी है। उनका मजीद कहना था कि हिंदुस्तानी जुल्म बर्बरियत जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ रही है। स्कूल, कॉलेज और तालीमी मराकज बंद करके नौजवानों को गिरफ्तार और कत्ल किया जा रहा है। हम आज के दिन तमाम आलमी इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि भारत को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर से काबिज फौजियों का इनखला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय कराए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शहरियों ने मार्च किया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने मुतालबा किया कि माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा कम्युनिटीज़ और खित्तों की इमदाद के लिए मुनसिफाना पॉलिसी बनाई जाए। तफसीलात कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। Every time they have election, talk about coolest clean. स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें दुनिया भर से आलमी रहनुमा शरीक हैं और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोच विचार, अहम ऐलान और मुआहदे किए जा रहे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तब्दीली के खिलाफ स्कॉटलैंड के शहर डंडी में माहौलियाती तंजीमों की जानिब से मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और पोस्टर उठा रखे थे जिन पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नारे दर्ज थे। शुरका ने नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार भी किया। इस मौका पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए माहौलियाती तंजीमों के ओहदेदारों का कहना था, आलमी रहनुमा कॉन्फ्रेंस में बर वक्त फैसले करें और मुनसिफाना तौर पर मुतासरा अक़वाम की मदद करने के साथ उन कम्युनिटीज की सपोर्ट का ऐलान करें जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हैं। माहौलियाती तंजीमों के इश्तराक से COP26 क्लाइमेट फॉर जस्टिस रैली और मार्च शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए सिटी स्क्वायर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर शुरका ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। And we felt we needed to have an event in Dundee for the people of Dundee and the surrounding area to come out and share their concerns and to demand action on climate change. We think that one of the best ways to combat climate change at an individual and a local level is to grow your own food. We're part of a community garden in Dundee and we find that it's been really successful in bringing people in and connecting with nature. I thought there was a really good turnout today in Dundee for the protest. It was great to see lots of different generations turning up, old people and young people talking about positive solutions for the climate. I'm a trade unionist. Climate change is a trade union issue, not just about avoiding the mitigations and the problems that we're going to face as climate change rips through the earth, but actually in terms of fighting for a better world and a better world future for our children. We had over 300 people marching with us in solidarity, and we were here today to demand climate justice. I am here to speak about climate voices and climate change. It's time we take a change. It's time we lift our voices. Climate justice, one voice, one peace for us all. We continue to demand changes in all aspects of our lives. रैली और मार्च के शुरका के लिए मौसीकी का भी एहतमाम किया गया, जिससे शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए। मुजाहिरीन को आगाही फराहम करने के लिए मालूमाती स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें शहरियों ने खूब दिलचस्पी ली और माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से आगाही हासिल की। जी, आज डंडी स्कॉटलैंड में भी COP26 के हवाले से मार्च और रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और उनका मैसेज यही था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको कंट्रोल किया जाए, इसके साथ जस्टिस किया जाए और ना सिर्फ बातें की जाए बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम किया जाए। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड।
میلادالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہونسلو جامع مسجد میں پرنور محفل کا اہتمام، گرد و نواح سے برطانوی مسلم پاکستانیوں کی بھرپور شرکت۔ نعت خواہوں اور علماء نے درود و سلام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضرین کو مسحور کیے رکھا۔ بچوں اور خواتین نے مٹھائیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پرنور محفل کا احوال بتا رہے ہیں وسیم قاسمی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ویسٹ لندن کے علاقے ہونسلو کی جامع مسجد میں انتظامیہ کمیٹی نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا، جس میں جید علماء کرام نے شرکت کی۔ بابرکت محفل میں امام قاری عاصم، حسن شبلی، محمد فاروق چشتی، پیر محمد عمران عبدالی، نعت خواہ حضرات سید الطاف حسین شاہ، علی رضا نوری، احمد رضا جماعتی، یوسف ترمذی، حافظ خلیل سلطان سمیت دیگر عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر بچے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے بڑی تعداد میں محفل میں موجود تھے۔ علماء کرام نے انگریزی اور اردو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی پر اظہار خیال کرتے ہوئے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اور جہالت کے اندھیروں کو اپنے نور سے ختم کیا۔ مسجد انتظامی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری چودھری شفیق الرحمان اور دیگر اراکین کا کہنا تھا کہ ہم عظیم ہستی کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ ان محافل کے ذریعے اپنے بچوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ بارے آگاہی دیتے ہیں تاکہ دیار غیر میں ہماری نئی نسل دین محمدی سے جڑی رہے۔ ہمارا سالانہ ایونٹ ہوتا ہے ٹو سیلیبریٹ دی برتھ آف آور ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ ان دی کرنٹ جنریشن دی وے وی لیو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار آور یوتھ اسپیشلی بورن آؤٹ سائڈ آف دی سب کانٹیننٹ to understand what the love for our prophet is and how important it is to follow in the footsteps of our prophet. پاک کا یہ فضل ہے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والے، ہر لحاظ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے الحمدللہ حضور کی ناز سے محبت کرنے والے لوگ بہت زیادہ پیار ملتا ہے الحمدللہ۔ آج میلاد شریف کی رات ہم منا رہے ہیں یہاں پہ مسجد میں، اور تقریباً جو ہے ہمارے جو ہے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، سب یہاں پہ موجود ہیں تاکہ ہم اس رات کو، اس جشن کو منا سکیں۔ ماشاءاللہ یہ حسن مسجد ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت اچھا پروگرام انعقاد کرتی ہے عید میلاد النبی کا، لیکن یہ ہمارے جو آنے والے بچے اور ہم لوگوں کے لیے ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر سال ہمیں ان کے لیے رسپیکٹ میں جو محفل ہوتی ہے وہ ہمیں ریمائنڈر پیدا کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ We've held it for various years now, and it brings everyone together, especially the youngsters, in remembrance of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and inshallah we'll have many more to come. Alhamdulillah, this is very important because we are advertising the noor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are bringing the generation exposure to this type of event. Alhamdulillah. MashaAllah, it's been a great turnout today in the Hounslow Mosque. There's been loads of youngsters. They are now learning about the Prophet sallallahu alaihi wasallam birthday. It's also good to see loads of families coming together. محفل میلاد میں شریک خواتین اور بچوں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار، محبت، امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا۔ دنیا اسلام کو اس وقت شریعت محمدی کی اصل روح سے روشناس ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ I'm really glad to be here. It's an amazing environment. There's so many ladies over here, and all of the way they've organized it it's just amazing. And I think being from the Muslim population, it's a good feeling to be with everyone. Today is the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's a very great event, and it's good to see so many youngsters here together today. بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جو کہ ہم پچھلے سال نہیں کر سکے۔ تو ماشاءاللہ اتنے بچے، لیڈیز، مین سب مکسچر میں آئے ہیں اور سب نے ہو بھی انجوائے کیا ہے۔ یہ نعت خوانی ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت خواہ حضرات نے عقیدت اور احترام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ شرکاء محفل خوبصورت نعتیہ کلام سن کر جھومتے رہے۔ Ali
میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک مرد و خواتین اور بچوں کے لیے لنگر ضیافت کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ برمنگھم میں ایوان نعت انٹرنیشنل برطانیہ کے زیر اہتمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں شام نعت سجائی گئی، جس میں معروف نوجوان نعت خواں حضرات نے آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ علماء کرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جن کا کہنا تھا روح پرور محافل نعت اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے بچوں میں عشق مصطفیٰ کی لو جگانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ روح پرور محفل کا مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ ایوان نعت انٹرنیشنل برطانیہ گزشتہ 30 سالوں سے برطانیہ میں شام نعت کے عنوان سے محفل میلاد منعقد کرواتی آئی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ سلسلہ محدود ہو چکا تھا، لیکن اس بار لاک ڈاؤن کے خاتمہ کے بعد دوبارہ مقامی مسجد میں شام نعت کے عنوان سے گزشتہ روز ایک روحانی محفل منعقد کی گئی، جس میں معروف نوجوان نعت خوانوں کے علاوہ علماء کرام، کونسلرز اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر نوجوان برٹش پاکستانی نعت خواں شہابت حسین قادری نے خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد کر کے شرکاء پر وجد طاری کر دیا۔ شام نعت سے علماء اکرام نے خطاب کرتے ہوئے نوجوان نسل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے روشن پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا والدین بچوں کو دین محمدی کی تعلیمات سے آگاہ رکھنے کے لیے بھرپور اہتمام کریں تاکہ بچوں کو دین محمدی کی صحیح معنوں میں پہچان ہو سکے۔ اس موقع پر بلال نوشائی، ذوالفقار نقش بندی، قاری تنویر اقبال قادری، صاحبزادہ بلال علی نقش بندی، علامہ حسنین اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محفل نعت کا مقصد نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے روشناس کرانا ہے، ان کے دلوں میں عشق نبی کی شمع روشن کرنا ہے۔ We are all here gathered today under the banner of Aman Naat. It's our 30-year annual Mawlid Sharif. This is a time where we all commemorate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was mercy, he was light, he was the guidance to humanity. Today we were gathered here at the First Brook Road Masjid Qamarul Islam to celebrate the birth of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam and to mention the seerah and the mission of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And from many, one of the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala through reciting the Quran and understanding the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. The 30th annual Sham Naat mahfil organized by Awan Naat, alhamdulillah. महफिल मनाने का ये मकसद यही है کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے سینوں میں اور پورے عالم میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کا مشن ہم فروغ کریں۔ Everyone else is here to celebrate the birthday of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیار غیر میں سجنے والی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محافل آنے والی نسلوں کے لیے بھی عقیدت و محبت منتقل کرنے کا ذریعہ ثابت ہو رہی ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ یورپین اسلامک سینٹر اولڈہم میں UK اسلامک مشن کی طرف سے 8ویں سالانہ یونٹی سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کا احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ یورپین اسلامک سینٹر اولڈم میں UK اسلامک مشن کی طرف سے 8ویں سالانہ یونٹی سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔
सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना शरीफुल्लाह शाहिद और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर महमूद चांडिया का कहना था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरियां देने वाला और अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब लोग मक्का में हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन का इल्म सिखाया। सीरत कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कौंसलर जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर का कहना था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में इतनी बड़ी तादाद में कम्युनिटी को मदऊ करना नहायत खुशाइंद है। सीरत कॉन्फ्रेंस की नकाबत के फ़राइज़ यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डम के इमाम और खतीब मौलाना मोहम्मद इकबाल ने बड़े अहसन अंदाज में निभाए। मीडिया से बात करते हुए शुरकाए कॉन्फ्रेंस का कहना था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद नहायत ज़रूरी है और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है, और हम मौलाना मोहम्मद इकबाल और यूके इस्लामिक मिशन की तमाम टीम को इतनी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ये इंटरनेशनल और नेशनल कम्युनिटी के लिए एक मुस्बत मैसेज है कि तमाम मसाले के लोग यहाँ जमा थे और हमने अपने दुश्मनों को ये बता दिया कि मुसलमानों के दरमियान कोई तफरका नहीं है। आज हमने सीरत तय्यबा के अखलाक हसना और आपकी जी वजी शख्सियत जो है बहुत सारी कीमती मुहिम बातें हमने सुनी और हमारे कानों के साथ टकराई, ताकि हम समझे कि मौजूदा दौर पर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फरीज़ा है हम पर। बड़ी खुशी हुई है, 500-600 के करीब लोग जमा थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, तो ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत है ताकि इस उम्मत को इकट्ठा किया जाए। जैसा कि देखा गया कि यहाँ पे जितने भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, उलमाए दीन, वो यहाँ पे मौजूद थे, तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो हैं वो यूके में स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए बड़ी इंस्पायरेशन है, तो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यूके इस्लामिक मिशन को ये एजाज़ हासिल है, तो वो हमेशा यूनिटी की बात करते हैं। इसी सिलसिले में आज ये यूनिटी सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ कातबे फ़िक्र के उलमा तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत खूबसूरत बातें की हैं। ये हम हर साल करते हैं और कम्युनिटी में से हर स्कूल ऑफ थाट को, हर मकतब फ़िक्र को हम बुलाते हैं और ऑडियंस में से भी हम हर स्कूल ऑफ थाट को बुलाते हैं। हम उनको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मुसलमानों का नबी एक है तो मुसलमान उम्मत भी एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी में उन्होंने हमें खुद भी अमल पैरा हुए और हमें भी बताएं हुकूक़ुल इबाद से मुतल्लिक़ बातें कि हम इंसानों के हुकूक़ पहचानें, और यही उनकी ज़िंदगी थी। अगर हम इस चीज़ को समझें तो हम बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे पाकिस्तानी और बहुत अच्छे बरतानवी शहरी बन सकते हैं। दूर दूर से लोग आए हैं, बिलखसूस डॉक्टर महमूद चांदिया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर की नोट स्पीकर। मुझे मज़ा आया है, मैंने सीखा है, और ये मिसाल क्या है जी, एग्जांपल क्या है कि जो रोल मॉडल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी से सीखें। अगर उनकी ज़िंदगी से सीखेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, हमारा माशरा बेहतर हो जाएगा। सीरत कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद कराने में यूके इस्लामिक मिशन के सीनियर नायब सदर मियाँ अब्दुल हक, नॉर्थ जोन मैनचेस्टर के सदर अफजल मलिक, सीनियर रहनुमा व शुरा मेंबर ज़मीर अहमद, ज़हीर एहसान, मीडिया इंचार्ज नॉर्थ वेस्ट मैनचेस्टर खालिद चौधरी और इमाम मौलाना मोहम्मद इकबाल ने अहम किरदार अदा किया। कॉन्फ्रेंस में कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, मेयर ऑफ रॉचरेल आसम रशीद, हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन लॉर्ड वाजिद खान, कारोबारी शख्सियत चौधरी मुसर्रत अली, चौधरी अनवर याकूब, कानूनदान बिलाल बाबर, कौंसलर इफ्तिखार अहमद, कौंसलर मोहम्मद जमान, कौंसलर शकील अहमद और ख़वातीनो हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। दियारे-गार में ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद जहाँ पर मुख्तलिफ मसाले के उलमाए कराम इकट्ठे हों, हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक खूबसूरत पैगाम है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। स्कॉटलैंड के शहर ग्लेन रॉथ्स में 5 एजुकेशनल सेंटर के ज़ेर एहतमाम सरकार की आमद की खुशी में रूह परवर महफिल मिलाद का एहतमाम हुआ, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से उलमाए कराम और नातखां हजरात ने शिरकत की और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के नजराने पेश किए। चौधरी खालिद परवेज़ की रिपोर्ट।
برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے روح پرور محافل کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلین روتھس میں 5 ایجوکیشنل سینٹر کے زیر اہتمام روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی، جس کی میزبانی مولانا قاری مشتاق احمد نے کی۔ روح پرور محفل میں ڈنڈی، گلاسکو، نیو کیسل، ایڈنبرا، ڈنفرملن اور دیگر شہروں سے علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل کی صدارت مولانا علامہ سید اعجاز حسین شاہ نے کی۔ نیو کیسل شہر سے آئے مہمان خصوصی علامہ مولانا مفتی محمد سعید احمد مجددی نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصی خطاب کیا۔ مولانا محمد سعید احمد مجددی کا کہنا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہی دین و دنیا میں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ شرکائے محفل نے روح پرور محفل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ Today was really beautiful, absolutely beautiful. Really enjoyed it. I was sitting there, I was thinking of a young generation. We should have it something like that all the time, and we will learn. And I really enjoyed it. It was beautiful. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، کہ تیری آیات ان پر وہ تلاوت کرے۔ تو آج ہم نے پروگرام میں ان قراء حضرات کو قاری قرآن کو دعوت دی جنہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ان پہ نازل ہوا اس کو کس طرح پڑھ کر سنایا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام علماء کا جنہوں نے ہماری محفل میں آ کر ہماری محفل کو 4 چاند لگائے، اور یہ پیغام ہمارے نبی کی محبت کا پیغام ہماری نئی جنریشن کے لیے آگے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بنے ہیں۔ ہونے چاہیے تاکہ وہاں پر ساڑھے ورگے بتایا بھی دین تو آگاہی ہوتی رہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام تھا، وہ بڑا کامیاب پروگرام تھا۔ اس میں یہاں کافی لوگوں نے شرکت کی اور ایک روحانی محفل کا جو سما تھا، اور اس میں خاص طور پہ حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت اور اتباع کا درس دیا گیا۔ میلاد پاک سگا جی گلین روسس سے بیچے الحمدللہ کیا مزہ آیا۔ دوروں نعت خواں تشریف لے آئے، دوروں علماء اکرام تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ بہت بھرپور نظارہ ہویا، اللہ کریم دا بڑا ہی کرم ہویا۔ میرا سونا سرکار دیاں محفلاں ایداں سجدیاں رہن۔ آخر میں مولانا علامہ سید امانت علی شاہ نے کشمیر، فلسطین کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ حاجی مقصود احمد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، جس کے ساتھ ہی یہ روح پرور محفل اختتام پذیر ہوئی۔ علماء کا کہنا تھا کہ اس قسم کی محافل سے جو ہماری نئی جنریشن ہے، اگر وہ ایسی محفل میں آئیں گے تو ان کا ذہن، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سیکھ سکیں گے۔ خالد پریز، 92 نیوز، گلین روتھس، اسکاٹ لینڈ۔ کینیڈا کے شہر مسیساگا میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مقررین علماء کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محافل اور کانفرنسز کا انعقاد جاری ہے۔ کینیڈا کے شہر مسیگاسا میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ Some beautiful stories from the Holy Prophet, peace be upon him's life, from his seerah, from his dealings with his community and society. شیخ حماد مصطفیٰ قادری کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مذہب، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں سب کی قدر کرنا ہوگی، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور یہی پیغام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ Why, my dearest and most beloved messenger, peace be upon him, was merciful, why he was so compassionate, why he was so kind. But no people know that this characteristic and this trait wasn't something the Holy Prophet, peace be upon him, had to work on or achieve or gain. Rather, this was an esteemed
تقریب میں ایم پی کلید رشید، ایم پی سلمہ زاہد، شفقت علی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر کامران رشید نے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا کی 1/4 آبادی کا تعلق ساؤتھ ایشیا کے ممالک سے ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں ساؤتھ ایشین پیس کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ تھنک ٹینک کس طرح کام کرے گا اور اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ اس کی تفصیلات جانیے خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ ساؤتھ ایشیا کے 8 ممالک پاکستان، افغانستان، انڈیا، مالدیو، سری لنکا، بھوٹان، نیپال اور بنگلہ دیش کی آواز امریکی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے بڑا اقدام۔ واشنگٹن ڈی سی میں ساؤتھ ایشین پیس کونسل کے نام سے تھنک ٹینک قائم کر دیا گیا۔ تھنک ٹینک کی افتتاحی تقریب ریپبلکن پارٹی کے رہنما اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ساجد تارڑ، سکھ رہنما جسدیپ سنگھ، بلجندر سنگھ، امبیسڈر توقیر، امبیسڈر اکبر احمد، موہن گروو، فرحان چغتائی اور پاکستانی کمیونٹی کے دیگر نمایاں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ یہ تھنک ٹینک دنیا کی سیاست اور معیشت کا مرکز سمجھے جانے والے امریکہ کے ایوانوں میں جنوبی ایشیائی ممالک کی آواز پہنچانے اور ان کے سیاسی اور انتظامی معاملات حل کروانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان ممالک کو جہاں بھی کوئی سیاسی یا انتظامی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں یہ تھنک ٹینک اپنی خدمات پیش کر کے رکاوٹوں کو دور کروانے کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرے گا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں کسی دوسرے ملک یا ادارے کے لیے آواز اٹھانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے اہلیت اور اعتماد کے کئی مراحل طے کرنا پڑتے ہیں جو کہ انتہائی دشوار ہوتے ہیں۔ تھنک ٹینک سے وابستہ افراد کی قانونی اور مالی پوزیشن چیک کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تنظیم کے قیام کے اغراض و مقاصد کا تعین اور اس کی ورکنگ کی مانیٹرنگ کا مرحلہ الگ سے ہوتا ہے۔ ایسے میں اس طرح کے ادارے ان ممالک کے لیے انتہائی سودمند ثابت ہوتے ہیں جن کے سیاسی اور انتظامی روابط امریکی ایوانوں میں کم ہوں اور وہ ان روابط کو بڑھانا چاہتے ہوں۔ ساؤتھ ایشین پیس کونسل کا ادارہ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی مفادات کے ساتھ کام کرے گا، لیکن اس کا براہ راست فائدہ پاکستانیوں سمیت ساؤتھ ایشین ممالک کو بھی پہنچے گا۔ جن ممالک کے بارے میں عالمی برادری میں منفی تاثر پایا جاتا ہو، اس تاثر کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے یہ ادارہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس سے ساؤتھ ایشین ممالک کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔